کی جو پریس ٹاک ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اسکرین ہے، ایک ادارہ ہے جس کو پی ٹی وی اسپورٹس کہتے ہیں. اور پی ٹی وی اسپورٹس آپ سب کو معلوم ہے کہ واحد وہ اسکرین ہے پی ٹی وی کی جس سے پی ٹی وی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. ریونیو میکنگ وہ ایک اسکرین ہے اور اس کے ذریعے ہم پی ٹی وی کی جو قومی دو ریونیو اسٹریمز ہیں جو کہ میجر ہیں آرٹریز فائنینشیل. وہ ایک پی ٹی وی اسپورٹس ہے اور دوسرا جو بلنگ کے اندر 35 روپے لائسنس فی آتی ہے جو پاکستان کی عوام اپنے ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ پی ٹی وی کو دیتی ہے سبسکرپشن فی. اور یہی وہ دو اسٹریمز ہیں جس پی ٹی وی کے اخراجات چلتے ہیں. اور یہ آج کی جتنی پریس ٹاک ہے یہ میں آپ کو ایک ایسی داستان سناؤں گی کہ جب 2014 میں دھرنا ہوا جو کہ عمران خان صاحب نے لیڈ کیا اور اس دھرنے کے اندر اسی ادارے کے اوپر فزیکل اٹیک ہوتا ہے، حملہ آور ہوتے ہیں دھرنے والے جس دھرنے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. اور اس دھرنے نے یہاں گھس کر پی ٹی وی کے اندر اور مبارکباد دی ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، ہم داخل ہو گئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے شاباش دی اپنی ٹیم کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر 2014 میں حملہ کیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں، جیسے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، 90 دن میں کرپشن اور ملک کے اندر جو 100 دن کا معاشی پلان آیا. یہ سب باتیں ہم نے سنی جو کہ آج جس کی کوئی ثبوت یا کوئی کسی قسم کا کوئی جو عملی شکل ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے موجود نہیں ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم بی بی سی کے ماڈل کے اوپر ایک سمارٹ ایفیشنٹ نیشنل براڈ کاسٹر بنائیں گے. بڑی اچھی بات تھی. اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کو نیلام کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے، ان بلڈنگز کو نیلام کریں گے، پھر ہم اس سے بی بی سی بنائیں گے، پھر ہم اس کو ایفیشنٹ آرگنائزیشن بنائیں گے اور ایک ریونیو جنریٹنگ آرم بنائیں گے. لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہوا؟ 2022 اپریل میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ سب کو معلوم تھا کہ پی ٹی وی اسپورٹس نے اور پی ٹی وی نے بطور ادارہ ایک اگریمنٹ سائن کیا کرکٹ رائٹس کے لیے. اور اس اگریمنٹ کے اوپر ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی جس کے بارے میں ہمیں بھی علم تھا. اور جب میں وزیر بنی تو میرے پاس وہ تمام کاغذات موجود تھے اور وہ تمام انفارمیشن موجود تھی جو یہ ڈیل ہوئی پی ٹی وی کی گروپ ایم اور اے آر وائی کے ساتھ. میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں فوراً ایک پریس ٹاک کروں جو ایک طریقہ کار، ایک روش، ایک طریقہ، ایک روایت ملک میں جاری تھی کہ آپ لوگوں پہ الزام لگائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور اس کے بعد بھول جائیں اور کورٹ سے بیل ہو جائے گی، جب دیکھیں گے ہو جائے گی. اور میں وہ پریس کانفرنس کرتی اور آپ سب کو بتاتی کہ ایک ایسا ڈاکہ ڈالا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر جس کی ابھی میں آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ ایک پورا بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور اس کے کیا نتائج آج پاکستان ٹیلی ویژن بھگت رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن کروں ان ہاؤس. اور ہم نے آتے ہی 22 اپریل کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس میں پی ٹی وی اور ایم گروپ اور اے آر وائی کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوا، جس اگریمنٹ کے اندر دو کام کرتا ہے پی ٹی وی اسپورٹس، آپ لوگوں کے لیے جاننے کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک پی ٹی وی اسپورٹس جو کرکٹ رائٹس ہیں اس کو ایکوائر کرتا ہے اور ایکوائر کرنے کے بعد اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کا. تو دو سٹیجز کے اوپر یہ اگریمنٹ جو ہے وہ پلے کرتا ہے، ایک ایکوزیشن کے اوپر اور ایک ڈسپرسمنٹ آف جو رائٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ کرکٹ دیکھتی ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو اور یا پاکستان میں ہو رہا ہو. اور ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے 16 ستمبر 2021 تک
یہ رائٹس پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس، پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس، اسپورٹس چینل کے پاس یہ رائٹس تھے، اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ ایکوائر بھی پی ٹی وی کرتا ہے اور ڈسیمینیٹ بھی پی ٹی وی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ارینجمنٹ نہیں ہوتی، اور اسی سے پی ٹی وی ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کو کرکٹ بھی دکھاتا تھا۔ 16 تاریخ کو، سپٹمبر 16 کو ایک ایسا اگریمنٹ سائن ہوا جس سے یہ دونوں رائٹس کمپرومائز کر دیے گئے، اور وہ کیسے کیے گئے؟ پاکستان ٹیلی ویژن، یہ ڈاکہ جس طرح ڈالا گیا، اس کا منصوبہ پہلے بنا۔ ایک ہوتی ہے لیگل انلیگیلٹی، غیر قانونی ڈیل، ایک ہوتی ہے خراب ڈیل۔ خراب ڈیل کے اندر اگر میں آج کوئی ڈیل کروں، میری انٹینشن ٹھیک ہے، تو اس ڈیل کا فائدہ نقصان اس کے لیے، دونوں کے لیے مجھے تیار ہونا پڑتا ہے، کسی بھی ادارے کو بھی ایک ڈیل کے اندر جا رہے ہیں تو۔ دوسرا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ انلیگل ہے، اور اس انلیگل کانٹریکٹ کا منصوبہ پہلے بنا اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر پی ٹی وی اسپورٹس بورڈ کے پاس آیا، پی ٹی وی کے، اور بورڈ کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائٹس کو ایکوائر کرنے اور ڈسیمینیٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس کیونکہ یہ پیسے موجود نہیں ہیں تو ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا چاہیے، ای او آئی میں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کے لیے پیسے نہیں۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن، اسپورٹس اور پی ٹی وی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس ایکوزیشن اور اس ڈسپرسمنٹ کے لیے، ڈسیمینیشن کے لیے پی ٹی وی نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جس کا 100% شیئر گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتا ہے، تو کبھی بھی پی ٹی وی نے کوئی پیسہ نہیں دیا اس کو ایکوائر کرنے کے لیے یا اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے۔ ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن سے پہلے ہمیشہ ایک سوورن گارنٹی دی جاتی ہے جو نیشنل براڈ کاسٹر دیتا ہے، اور سوورن گارنٹی کے ذریعے آپ پی ٹی وی کو ٹریڈیشنلی یہ رائٹس بھی ملتے ہیں اور اس کی ڈسیمینیشن کے رائٹس بھی ملتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی اسپورٹس گیا پی ٹی وی بورڈ کے پاس، انہوں نے کہا ہم تباہ ہو گئے، ہم غریب ہو گئے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 6% پہ ترقی کرتی معیشت اور 2.6% پہ مہنگائی میں کہا ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، معیشت تباہ ہو گئی۔ اسی طرح پی ٹی وی اسپورٹس نے پی ٹی وی بورڈ کو کہا کہ ہمارے پاس نہ ایکوزیشن کے پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس ڈسیمینیشن کے پیسے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے، اسی منصوبے کے تحت جو منصوبہ بن چکا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے۔ اس کے بعد 10 اگست کو بورڈ نے کہا آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس سے ہم نے ایک پارٹنرشپ کے ذریعے، کرکٹ رائٹس کے ذریعے ہم نے یہ ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس سے پی ٹی وی کو منافع ہوتا ہے، تو ہم اس کمپنی کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانے دیا جائے۔ ایکسپریشن آف انٹرسٹ چھپتا ہے 10 اگست 2021 کو ایک اخبار میں، اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب چھپتا ہے تو اس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ذریعے ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایکوزیشن آف رائٹس، مارکیٹنگ آف پی ٹی وی اسپورٹس، اسپیشلائزڈ پروگرامنگ انٹیلنگ نان لائن ایف پی سی جو رائٹس دیے جائیں گے، اور اس کی پھر برانڈ کلیبوریشن ود میڈیا پارٹنرشپ، اس کی ڈسیمینیشن کے وقت۔ اس کے اوپر یہ 10 اگست کو 2021 کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے ایک اخبار کے اندر۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے منصوبے کو پوری طرح مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا، اور وہ جو ڈاکے کا منصوبہ ڈالا گیا تھا، جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے وہ انوائٹ کرتا ہے بڈز کو کہ ہمیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے بڈز چاہیے، وہ چھپتا ہے 10 کو۔ 3 دن کے بعد اس کا ایک انڈینڈم چھپتا ہے، اور یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ انڈینڈم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انیشیل ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس پہ آپ کی بڈز منگوائی گئی ہیں اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس ریویژن کو 3 دن کے بعد 13 اگست کو چھاپا جاتا ہے، اور اس کے اندر ڈیٹ آف سبمیشن کو 27 اگست کر دیا جاتا ہے کہ 27 اگست تک آپ اپنی بڈز جو ہیں وہ جمع کرائیں گے، اور اس کی 2 انڈینڈم ہیں۔ ایک انڈینڈم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں
ایک کیبل اور سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ اسپورٹس براڈ کاسٹر چاہیے. اور اس کے اندر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس کے اندر انفراسٹرکچر انہینسمنٹ چاہیے, جس میں پی ٹی وی کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنے کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر امینڈمنٹ آتی ہے. اور یاد رہے یہ دونوں چیزیں, کہ ایک آپ امینڈمنٹ میں چیز لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسپیشلائزڈ, یہ میں آپ کے انڈینڈم سے یہ پڑھ رہی ہوں, آپ کی اسکرینس کے اوپر اس وقت ہے, کہ آپ کو ایک انڈینڈم دیا کہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, کیونکہ وہ 10 اسپورٹس اور آئی سی سی رائٹس کے لیے پری ریکوزیشن ہے, جو آپ نے پہلے انڈینڈم میں پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں بڈز منگواتے وقت نہیں ڈالی. تو آپ کو کہا کہ یہ ڈالیں, یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے کہا انفراسٹرکچرل انہینسمنٹ چاہیے پی ٹی وی کو, اور آپ نے ایک اور بڑا اچھی بات ہے, آپ نے وہ انڈینڈم میں ڈال دیا, اور آپ نے کہا ایچ ڈی سے ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوگا. یہ آپ کی اسکرینس پہ انڈینڈم چل رہا ہے. اس کے بعد اس کے ٹرمز آف ریفرنس ڈالے گئے, جو پہلے ای او آئی سے مختلف کر کے آپ نے دوسرے انڈینڈم کی روشنی میں وہ ٹرمز آف ریفرنس ڈال دی. تیسرا آپ نے یہ کیا کہ 27 تک آئیں گے, 28 تاریخ کو آپ کی بڈز کھلیں گی, ایک دن میں بڈز کو کھول دیا گیا. 27 کو یہ بڈ آئی, سب لاسٹ ڈیٹس تھی. 28 اگست کو 2021 کو یہ بڈز کھول دی گئی, اور بڈز کے کھولتے وقت آپ کے پاس گروپ ایم اے آر وائی کی بڈ آئی, برکس کی بڈ آئی پی ٹی وی کے پاس, بلکس کی, ٹاور سپورٹس کی بڈ آئی, اور ٹریڈ کرونیکل کی بڈ آئی. 4 بڈز آئیں, اور باقی آپ نے جو بڈز کی تفصیل تھی اس کے ہٹا کے آپ کے پاس یہ 4 بڈز آپ نے کھولی. ان چاروں بڈز کو آپ نے 28 تاریخ کو ایویلویٹ کیا, ایک ایویلویشن کمیٹی بنی. اس ایویلویشن کمیٹی کے دستخطوں کے ساتھ آپ نے ایویلویشن کی اور مارکنگ کی. کمیٹی نے پی ٹی وی کے لیے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مارکنگ کی, اور اس مارکنگ کے اندر آپ نے چوتھی جو ٹریڈ کرونیکل تھا اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ناک آؤٹ کر دیا, ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ کے پاس 3 کمپنیز رہ گئیں, جس میں گروپ ایم اے آر وائی, بلٹس اور ٹاور سپورٹس رہ گئیں. یہ تفصیل آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن ہے جو پہلے بنا, اور اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے اس کو چھاپا گیا, اور اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو ہر سٹیج کے اوپر بدلا گیا. اور اس کے اندر جب آپ کے پاس 28 اگست کو جب آپ کے پاس ایویلویشن کمیٹی بیٹھی, اس نے مارکنگ کی, تو اس کے اندر آپ نے آپ کی اپنی پی ٹی وی کی بلٹس کی ایویلویشن کمیٹی نے بلٹس ایڈورٹائزرز کو 300 ٹوٹل نمبر میں سے 182 نمبر دیے. 300 میں سے 182 مارکس دیے بلٹس ایڈورٹائزرز کو. دوسرے نمبر کے اوپر گروپ ایم اے آر وائی کو آپ نے 167 نمبر دیے 300 میں سے. گروپ ایم اے آر وائی کو 167 نمبر دیے ٹوٹل 300 نمبر میں سے. بلٹس ایڈورٹائزرز کو آپ نے 182 نمبر دیے 300 میں سے, اور ٹاور سپورٹس کو آپ نے 131 نمبر دیے 300 میں سے. تو آپ کے پاس 2 کمپنیز تھیں, بلٹس انٹرنیشنل بلٹس ایڈورٹائزرز جو 182 نمبر پہ تھی 300 میں سے, اور گروپ ایم اے آر وائی 167 نمبر 167 300 میں سے وہ آپ نے ایویلویشن کمیٹی نے دے دیے. اور ایویلویشن کمیٹی نے سائن کیا مارکنگ کے اوپر, اور ایک لیٹر نکالا, یہ آپ کی اسکرین کے اس کے اوپر جاری ہے, جس میں آپ نے سب نے سائن کیے. اس کے اندر ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ سنڈیکیشن, ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر انجینئرنگ, چیف کمرشل آفیسر اینڈ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل کے سائن موجود ہیں, جنہوں نے لکھا کہ ہماری مارکنگ ہوئی, دس کمیٹی میٹ, ایویلویشن ہوئی, اور بلٹس ایڈورٹائزرز جو ہیں اور ایم گروپ اے آر وائی اور ٹاور سپورٹس کی مارکنگ ہوئی, جس نے یہ نمبر دیے. اور لکھا گیا آخری لائن آپ کے سامنے میں پڑھوں گی. Overall, the committee decided that Blitz advertisers have come up with maximum points and a better partnership deal. Nonetheless,
there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. کہ بلٹس انٹرنیشنل ایڈورٹائزر جو ہے اس نے میکسیمم پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ایک بیٹر پارٹنرشپ ڈیل دی ہے اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اگینسٹ. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ کریز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پری سیٹلڈ بفور اینی اگریمنٹ از میڈ ود دیم. مطلب کہ ود بلٹس ایڈورٹائزرز کے ساتھ ہم بفور وی سائن این اگریمنٹ وی وانٹ ٹو کریز آؤٹ فیو تھنگس ان اے پری سیٹلمنٹ موڈ, اور ہم اس کے بعد میکسیمم مارکس بھی وہ اٹین کر رہے ہیں اور بیٹر پارٹنرشپ ڈیل بھی وہ دے رہے ہیں. یہ آپ کے اور یہ میڈیا کے لیے میں نے فولڈر بنا دیا ہے, یہ آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گی. دیز آر پبلک ڈاکیومنٹس اینڈ آر ناؤ سبمٹڈ ان دا کورٹ. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو تفصیل دے دی ہے. اس کے بعد 28 تاریخ کو جب یہ لیٹر نکلتا ہے تو 28 تاریخ کو ہی ایک نوٹ ایم ڈی پی ٹی وی کو موو ہوتا ہے. اسی دن جس دن بٹ کھلتی ہے مارکنگ ہوتی ہے, مارکنگ کے بعد یہ لیٹر جاتا ہے اور اس لیٹر کے اندر یہ آتا ہے کہ آؤٹ آف 3 2 آر سلیکٹڈ. یہ لیٹر آپ کی اسکرینس کے اوپر ہے جو ایم ڈی کو نوٹ جاتا ہے ڈائریکٹر اسپورٹس کی طرف سے. یہ لیٹر گیا اور اس میں لکھا کہ آؤٹ آف 3 کمیٹی decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted group M and Blitz advertisers. کمیٹی کیا کہہ رہی ہے اسی تاریخ کو کمیٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلٹس ایڈورٹائزرز میکسیمم نمبروں کے ساتھ بیٹر پارٹنرشپ ڈیل کے ساتھ سلیکٹ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ فردر کریز آؤٹ کرنے کے لیے اگریمنٹ, ہم ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پری سیٹلمنٹ نیگوشیشنز چاہیے. اسی تاریخ کو ایم ڈی کو نوٹ پٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ہو گیا فیل, پرچہ بھی ہم نے بنایا اور اس میں جو مارکنگ ہوئی اس میں بچہ ہو گیا ہے فیل. اب بچے کو کرانا ہے پاس اس منصوبے کے تحت. تو جو ایم گروپ اے آر وائی کے ساتھ جو سیکنڈ جس کو نمبر ملے ہیں جو بچہ اس بڈ میں فیل ہوا ہے اس کے لیے ایک نوٹ پٹ اپ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا اور ان کے ساتھ ہم ری نیگوسیشن فردر نیگوسیشن میں جانا چاہتے ہیں, جبکہ کمیٹی نے یہ نہیں کہا تھا. کمیٹی نے ان تمام سگنیچرز کے ساتھ کہا تھا کہ اس کمپنی کو میکسیمم نمبر مل چکے ہیں جس کا نام بلٹس ایڈورٹائزرز ہے اور جس کے ساتھ آلریڈی پی ٹی وی تجربہ کر چکا ہے, پارٹنرشپ ہو چکی تھی پہلے ایک پروجیکٹ کے اندر جو کہ کرکٹ رائٹس کے اندر تھا. اور اس کے بعد یہ ایم ڈی کو پٹ اپ ہوتا ہے اور ایم ڈی کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان 2 کمپنیز کو سلیکٹ کیا ہے اور ان 2 کے ساتھ نیگوسیشن فردر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد 1 سپٹمبر کو ری نیگوسیشن ہوتی ہے اور ری نیگوسیشن کے اندر جو منصوبہ ہوتا ہے جس میں بچہ پہلی سٹیج پر فیل ہو جاتا ہے, اس بچے کو پاس کرنے کے لیے ری نیگوسیشن نہیں ہوتی, کیونکہ ری نیگوسیشن سلیکٹڈ کے ساتھ کرنے کو کہا تھا کمیٹی نے. اس بچے کو پاس کرانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس میں کیسے ری نیگوسیشن میں کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, مارکس بدلے جاتے ہیں, انیشل ایکسپریشن آف انٹرسٹ EOI بدلا جاتا ہے, اس کی ٹرمز بدلی جاتی ہیں, اس ٹرمز کے اندر اس کا تمام کرائٹیریا اور ٹرمز آف ریفرنس کو بدل کر ری مارکنگ کی جاتی ہے. اور ٹوٹل یاد رہے کتنے نمبر تھے, 300 نمبر تھے. اور اس ری نیگوسیشن میں جو پیپرا رول, ایک اور بات کہ یہ پوری ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب ایڈورٹائز ہوتی ہے تو پیپرا کی کوئی اجازت یا ایگزیمشن نہیں لی جاتی. اور اس سے پہلے 16 کو اگریمنٹ ہوا, 14 کو اے اسپورٹس کا لائسنس پیمرا نے دیا. اس سے پہلے اے اسپورٹس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, پیمرا کا براڈ کاسٹر نہیں تھا. اور اس کے بعد جو اگریمنٹ دے دیا گیا, مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ پی ٹی وی ہیز چوزن انفینٹ کنیکشنز ایز اے وینڈر, جو پی ٹی وی نے نامنیٹ کیا فار ایم گروپ, جس نے کہا ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے, جس کو انہوں نے یہ ڈیل دی اس بچے کو جس کو فیل سے پاس کرایا 50 میں سے 83 نمبر دے کر, اس کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی
اس کو کمپنی کو کہا انفینٹ وینڈرز جو تھے ان کو انہوں نے اکوپمنٹ دینا تھا, جس نے پی ٹی وی اسپورٹس کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنا تھا, جو آج تک 2 فیزز میں کرنا تھا. 20 جنوری 2022 کو پہلا فیز ختم ہونا تھا اور دوسرا فیز 30 جون 2022 کو ختم ہونا تھا, جو ابھی تک کرائے کے کیمروں پر پائریٹڈ اور جعلی کیمروں پر چل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہاں جی, اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ اور بڈ تھا اس کے اندر آئی سی سی رائٹس کے لیے تھا, آئی سی سی رائٹس کے لیے تھا, اور کہا تھا اس کو ایس ڈی کو ایچ ڈی بنائیں گے اور ایک سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہوگا. نہ ایچ ڈی سے ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوا, اور آئی سی سی رائٹس کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اس اگریمنٹ کے اندر جو ڈاکہ ڈالا, جو معاشی نیلامی کی, جو پی ٹی وی کا اسپورٹس کا قتل کیا, اس میں آئی سی سی رائٹس دے دیے, پی ایس ایل 7 اور 8 کے رائٹس دے دیے. اور وہ اگریمنٹ اگر آپ کی اسکرین پر چل جائے, جو اگریمنٹ کی کاپی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانی, کہ اس کے اندر یہ تمام رائٹس جو دیے گئے. پی ٹی وی اینڈ اے آر وائی ہیو اگریڈ دیٹ دے ول ایکوائر رائٹس انکلوڈنگ براڈ کاسٹ اینڈ ڈیجیٹل رائٹس فار انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل رائٹس آئی سی سی 2020 سے 2023. یہ آپ کی اسکرینس کے اوپر وہ اگریمنٹ ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جو بنا اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ ہوا, اور یہ اگریمنٹ کا دن آ گیا 16 سپٹمبر, اور اس اگریمنٹ میں جو چیزیں دے دی گئیں وہ کبھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ ہی نہیں تھی. اور اس کے بعد پی ٹی وی ول پرووائڈ گروپ ایم اینڈ اے آر وائی دا فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل فار ایکوائرنگ دا رائٹس فار دا فالوئنگ ایونٹس: اوے سیریز انوالونگ پاکستان کرکٹ ٹیم, رائٹس آف ادر کرکٹ ایونٹس آف دا بورڈ سیریز ناٹ انوالونگ پاکستان, all other non-cricketing events, other sports as and when desired by PTV. اور اس کے بعد آپ نے the acquisition of rights of Group M and ARY for all the events mentioned in clause 3.2 above shall be subject to the continuation of a strategic partnership between the parties if Group M and ARY acquire the rights for the events mentioned in clause 3.2 above, which is اس کے بھی رائٹس جو ہوں گے رائٹ آف ریفیوزل پہلا وہ گروپ ایم اے آر وائی کے پاس ہوگا. اس کے بعد گروپ ایم اے آر وائی 3.4 جو اس کا سیکشن ہے وہ کہتا ہے ہیو دا رائٹ ٹو انڈیویجولی اور جوائنٹلی بڈ فار پی ایس ایل. کیوں پی ایس ایل 2021 سے 23, تو 2021 سے 23 تک جو کرکٹ ایونٹ ہے, اسپورٹ ایونٹ ہے, انٹرنیشنل ہے, پاکستان کو انوالو کرتا ہے یا نہیں کرتا, کرکٹ کا ایونٹ ہے, کسی اور اسپورٹس کا ایونٹ ہے, وہ سارے فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل گروپ ایم اور اے آر وائی کو دے دیے گئے, جو کبھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ بھی نہیں تھے, جو کبھی انہوں نے مانگے نہیں تھے, جو کبھی اس بڈ جو انہوں نے بڈ کی تھی اس کے ایوز انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیے تھے. یہ اس اگریمنٹ کے تحت ان کو دے دیے گئے, اور اس کے عوض یہ کہا گیا کہ بڑا منافع ہوگا, اتنا منافع ہوگا کہ پی ٹی وی بی بی سی بن جائے گا, اور ایسا ہوگا جس پہ پورا پاکستان چلے گا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابھی تک ایک ایونٹ ہوا ہے پی ایس ایل 7 جس میں صرف ایکوزیشن اور جو ایکسپیکٹڈ انکم جو تھی وہ ساری شیٹ آپ کو میں نے دے دی ہے, جس میں ابھی تک صرف ایک ایونٹ میں 52 کروڑ لاس میں پی ٹی وی جا چکا ہے. نہ وہ ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوا, اور سارے رائٹس آف ریفیوزل آف آل دی ایونٹس آر ناؤ بینگ نیگوشیٹڈ بائی اے اسپورٹس ناٹ پی ٹی وی. پی ٹی وی نے یہ رائٹ بھی دے دیا کہ نیگوسیشن بھی اے آر وائی کرے گا, ریونیو کی جو ایکوزیشن ہے اور اس کی ڈسیمینیشن ہے وہ بھی رائٹ آف ریفیوزل اے آر وائی کے پاس ہوگا, اور یہ تمام ایونٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب رائٹ آف ریفیوزل اپنے لاڈلے بچے کو دے دیا گیا. اور جو ریونیو جنریشن پی ٹی وی کی تھی, جو ڈسیمینیشن اور ایکوزیشن کے بعد تھی, وہ لگ بھگ 2 ارب روپے جو ریونیو ایکسپیکٹڈ ہے. اور اگر آپ 2 ارب ابھی اس میں ورلڈ کپ کی جو ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن ہوتی ہے اس کا کاسمیٹک ہی فرق ہوتا ہے, اس کا ریونیو ہی فرق ہوتا ہے, لیکن اگر آن ایوریج یہ لگا لیا جائے تو آپ سوچیں کہ ان تمام ایونٹس کے اندر جو 4 سال کا کانٹریکٹ ہے کتنے لاڈلے کو پیسے ملے اور مل رہے ہیں.
اور یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ وہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا کہ پی ٹی وی کی جس پہ 2014 میں جس کو توڑنے اور جس پہ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پہ اٹیک کیا، حکومت میں آ کر پی ٹی وی کا قتل کیا. جو پی ٹی وی کے اندر خون دوڑتا ہے، جو ریونیو آتا ہے، وہ شارک جو ہے معاشی، وہ پی ٹی وی سپورٹس ہے. اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا اے سپورٹس ARY، جس کو اسی منصوبے کے لیے، اس اگریمنٹ کے لیے 14 سپتمبر کو براڈ کاسٹنگ کا لائسنس دیا گیا. 16 سپتمبر کو اس کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا گیا. اور جو بڈنگ پروسیس کی غیر قانونی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے ساری تفصیل ڈیٹ وائز بتا دی ہیں، تمام ڈاکیومنٹس کورٹس کے اندر. اچھا، اس کے بعد اس ڈیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو بڈرز تھے وہ کورٹ میں چلے گئے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے چیمبر کے لائرز لگائے، اور اس کو اس غیر قانونی پی ٹی وی کی کے قتل اور پی ٹی وی کی معاشی ڈاکہ جو ڈالا گیا، اس کو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے کورٹ کے اندر اپنے وکیل لگا کر اس غیر قانونی ڈیل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد اب جب ہم نے فیکٹ فائنڈنگ آتے ہی، میں نے 22 اپریل کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی، اس کی رپورٹ آئی. اس فیکٹ کمیٹی کے اندر، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر جو رپورٹ آئی، میں تب بھی پریس ٹاک کر سکتی تھی، میں نے نہیں کی، کیونکہ ایویڈنس اور لیگل اوپینین ڈاکیومنٹس یہ لوگ چھپاتے رہے، نہیں دیے. وہ تمام ڈاکیومنٹس جو میں نے ابھی آپ کے پاس دیے ہیں، اس کے بعد وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اوپر ایک لیگل اوپینین لیا گیا. اس لیگل اوپینین کے بعد یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، کورٹ کے اندر وکیل کو بدل کر پیش کر کے ہم نے پی ٹی وی کا سٹانس اور پی ٹی وی کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کورٹ کے اندر اس وقت کیس موجود ہے. اور اس کے بعد یہ تمام فیکٹ فائنڈنگ، تمام رپورٹس، تمام ریکارڈ وہاں جمع کرایا جا رہا ہے، ہر جو ہمارے پاس سٹیجز میں چیزیں آ رہی ہیں. اور FIA کو یہ 30 اپریل کو بھیج دیا گیا ہے فار فردر انکوائری، اور 1 ہفتے سے انکوائری ان تمام چیزوں کے اوپر شروع ہو چکی ہے پی ٹی وی کے اندر. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم اور فواد چودھری صاحب سہولت کار وزیر اس وقت انفارمیشن کے، جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کا معاشی قتل کیا، نیشنل براڈ کاسٹر کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ایک غیر قانونی ڈیل کر کے پی ٹی وی کے ٹریڈیشنل ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس جو ان کی ریونیو سٹریم تھی، ایک اے سپورٹس کو لائسنس قانونی طریقے سے بڈنگ کروا کر اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا گیا. آج یہ کہتے تھے نا کہ بلڈنگ کی نیلامی ہوگی، پی ٹی وی کی معاشی نیلامی ہو چکی ہے اس اگریمنٹ کے بعد. اور اس کے بعد سہولت کاری میں فواد چودھری صاحب نے کمپلیٹ پروٹیکشن دی کورٹ میں، اور یہ تمام جو سہولت کار بنے ہیں، میں یہ آپ کے سامنے اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ اس ڈیل کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے شو کاز دے دیا گیا ہے. کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ نعرے نہیں لگاتی صاف چلی شفاف چلی، وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر الزام لگا کر اور دوسروں کو جیلوں میں ڈال کر احتساب کے نعرے نہیں لگا رہی. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے نیشنل براڈ کاسٹر کے اوپر حملہ تو کیا تھا، اور یہ معاشی قتل اور دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا ہے پی ٹی وی کے اوپر، ایک ایک کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، ایک ایک کو. اور یہ ڈیل ٹرمینیٹ ہو کر شو کاز دے دیا گیا 1 ہفتہ جواب کے. اور کیا جواب دیں گے؟ کہ بچے کو 83 نمبر دیے تھے 50 میں سے، ایکسپریشن آف انٹرسٹ بدلا تھا، معاشی قتل کیا تھا پی ٹی وی کا، بڈ بدلی تھی، کمیٹی کی ایویلویشن مارکنگ بدلی تھی، کیا کہ جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد یہ ٹرمینیشن آف دس ہے. اور میں ایک اور وعدہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، انشاءاللہ میں واپس پی ٹی وی کو یہ رائٹس لے کر دوں گی. یہ معاشی قتل ہماری موجودگی میں پی ٹی وی کے ساتھ نہیں ہوگا.
جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے نا، کسی آپ نے سنا ہوگا جنگوں میں جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو نشریاتی ادارہ ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. کیوں میڈیا کے اوپر حملہ کیا 2018 سے 2022 تک عمران خان صاحب نے؟ کیونکہ زبان بندی کرنی تھی، منہ بند کرنا تھا، اپنے اعمال اپنے جو کرتوت تھے وہ عوام کے سامنے نہیں لانے تھے. اور اسی پروسیس کے اندر انہوں نے پی ٹی وی کا یہ معاشی قتل کیا. اور آج جو اسکرین ARY کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس بچے کو، جس لاڈلے کو کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا، وہ ایک منظم طریقے سے ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہا ہے، اداروں کے خلاف بیانیاں بنا رہا ہے. یہ جو 2 بلین 3 بلین 4 بلین 5 بلین 52 کروڑ 100 کروڑ 200 کروڑ کی کہانی ہے نا، یہ جس جیب میں گئی ہے اس کے عوض وہ اسکرین مل رہی ہے ان کو. کہ جو اپوزیشن ہے، جو پارلیمان ہے، اس کے خلاف اسکرین مل رہی ہے. لانگ مارچ پیچھے کوئی نہیں، لیکن امڈ آیا ہے پاکستان، وہ اسکرین مل رہی ہے. ریاست کے خلاف منظم کیمپین چلانے کی اسکرین اسی معاشی پی ٹی وی کے ڈاکے کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جس کے لیے یہ اسکرین اور لاڈلے کو فائدہ پہنچایا گیا، جس کے عوض پتا تھا کہ اگر یہ پیسے یہاں ڈالے، یہ اسکرین خریدی ہے، یہ صحافت خریدی ہے عمران خان صاحب نے، یہ تجارت کی ہے پی ٹی وی کے نام کے اوپر، پی ٹی وی کا معاشی قتل کر کے یہ تجارت ہوئی ہے، یہ پیسہ کمایا گیا، وہ پیسہ اس اسکرین کو دیا گیا جو آج ان کے مقاصد اور نفیریس ایجنڈاز کو پورے کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جو اسکرین ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، یہ کانٹریکٹس بتا رہے ہیں، یہ 83 نمبر بتا رہے ہیں 50 میں سے کہ وہ اسکرین آج وہ کیوں ہے، وہ کیوں ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہی ہے، وہ کیوں اداروں کو خراب کر رہی ہے، وہ کیوں اداروں کے خلاف غیر آئینی کام کر رہی ہے. اور عمران خان کے بیرون ملک سازش کا مہنگائی پروپوگینڈا، اپوزیشن کے خلاف پروپوگینڈا، ریاست کے خلاف پروپوگینڈا، آپ کریں حکومت پہ تنقید، کوئی فکر نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھی ہوں جس کے والد کا نام بدل دیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا والد تو نہیں بدلے گا الحمدللہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن صحافت کو خریدا گیا اور آج اس کا ثبوت وہ اسکرین ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور یہ وہ کانٹریکٹ ہے. اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوئی بھی ہوتا اس کو میں نہ چھوڑتی، یہ حکومت نہ چھوڑتی، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے، نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے. جو پیسے آپ دیتے ہیں پی ٹی وی کو، وہ پیسہ آج ایم گروپ ARY کی جیبوں میں گیا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت، جس کے یہ تمام ثبوت آپ کا اس وقت پبلک پراپرٹی ہیں، یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک ہیں، جس کے اوپر 2 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے، انکوائری ہے، اور فردر انکوائری کے لیے یہ FIA کے اندر اس وقت انکوائری شروع ہو گئی ہے. اور ایک اور چیز کہ جیسے میں نے آپ کو آخر میں یہ امپورٹنٹ ہے بات بتانی کہ یہ پورا منصوبہ کنسیو ہوا ہے، جیسے FBR میں 10 سے 12 بلین کا ٹیکس ایگزیمپٹ اور ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے ARY کو، اور یہ ARY تو خریدا گیا ہے، یہ صحافت کو خریدا گیا ہے، اس کی اسکرین کو خریدا گیا ہے، صرف اس کو مالی فائدہ پہنچا کر. کب تک چلے گا؟ کب تک یہ مالی فائدہ چلے گا؟ لیکن جو صحافت کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک ڈالا جا رہا ہے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان ٹیلی ویژن کا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، آج آپ نے تمام اس کے بازو ٹانگیں کاٹ کر، اس کا منہ کاٹ کر، اس کی آنکھیں کاٹ کر آپ نے ایک ایسے چینل کو کھڑا کر دیا جس کو آپ نے خود پوری بڈنگ پروسیس سے گزار کر غیر قانونی طور پر وہ رائٹس دے دیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ عمران خان صاحب، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ صادق اور امین سرٹیفکیٹس دینے والے آج سوچیں، اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ کس شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جس نے داؤ پر لگا دیا ایک نیشنل براڈ کاسٹر، ایک نیشنل ایسٹ کو، صرف وہ اسکرین پہ اپنا پروپیگنڈا چلانے کے لیے.
یہ پیسے اور یہ جیبیں، یہ عوام کا پیسہ آپ نے ان کی جیبیں بھرنے کے لیے لگایا کہ تاکہ پی ٹی وی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے وہ ظلم اور وہ جرم کیا ہے جس پہ آپ کو کبھی معافی نہیں ملنی چاہیے، نہ ملے گی. اور انشاءاللہ مجھے جس حد تک جانا پڑا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، میری مدد فرمائی، یہ رائٹس انشاءاللہ پی ٹی وی کے پاس واپس آئیں گے. اور قانون کے مطابق ان تمام مجرموں کو جنہوں نے یہ سب آپ کے سامنے جن کے کاغذات، ان کو سزا ملے گی. اور کمپرومائز نیشنل انٹرسٹ کو، نیشنل براڈ کاسٹر کو، جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت، اس حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت، اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور کورٹ میں بھی یہ لڑا جائے گا، ایف آئی اے کی انکوائری میں بھی یہ لڑا جائے گا. آپ کے پاس اول تو یہ تمام ثبوت جو میں نے آپ کو دے دیے، اس سے زیادہ گریو سچویشن اور ریکارڈ موجود ہے. یہ میں نے آپ کو صرف وہ کانٹورز بتائے ہیں، وہ تمام منصوبے کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں جس کے تحت یہ سارا کام ہوا. اگر آپ اس میں فردر ڈگ ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کس قسم کا مالی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، معاشی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، معاشی قتل کیا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر. اور یہ ایک پی ٹی وی ہے جس کو آپ نے نیلام کرنا تھا. نیلام تو کر دیا آپ نے اس کو، معاشی طور پر نیلامی ہو چکی ہے. آج اس کے نہ بازو ہیں، نہ ٹانگیں ہیں، نہ منہ ہیں، نہ آنکھیں پی ٹی ویز کی. اور یہ ایسی نیلامی کی ہے معاشی کہ ابھی تک خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اے آر وائی والے، اے اسپورٹس والے، ایم گروپ والے، جنہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، جو فیل ہو گئے. خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں آج تک. اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے، یہ رائٹس واپس کریں گے، مجرموں کو سزا ملے گی، اس کو لڑیں گے. یہ کمپرومائز نیشنل ایسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. میڈم اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی انوالو ہے؟ ایم گروپ نے کتنا اس سے فائدہ لیا اور ٹی وی کو کتنا اس سے نقصان؟ دیکھیں اس اگریمنٹ کے اندر جو ریشو ہے اس کو بھی بدل دیا گیا اس منافع کا. پہلے 60-40 تھا، اس کے بعد اس کو 50-50 کر دیا گیا. اور اس کے بعد ابھی تک ایک ایونٹ جو ہے اس میں صرف ایک سیریز کے اندر 52 کروڑ روپے خالی ایکوزیشن رائٹس کے اندر لاس ہے. ابھی وہ تمام 3 سال کے وہ تمام ایونٹس جو اینی اسپورٹس ایونٹ، اینی انٹرنیشنل ایونٹ، اینی جس میں پاکستان انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے، کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے، وہ تمام اس کے علاوہ اس اگریمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگر آپ خالی اس کو دیکھیں اور اس میں ڈسیمینیشن لگائیں تو جو بال مارک فگر، اور اس میں یہ ویری کرتی ہے. یہ نہیں کہ خالی 2 ارب ہے، خالی 2.5 ارب ہے، کیونکہ ہر ایونٹ کی، ہر اسپورٹس کے ایونٹ کی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کا جو پورا خد و خال ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میڈم میرے سوال زیادہ ہیں کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں اور آپ سمجھیں کہ چیزیں یہ دیکھیں کہ آپ جب سے آئی ہیں 3 مہینے میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں آج بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گارنٹی دی جاتی ہے، اور صحیح ہے، بالکل فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آپ کا وہی بورڈ بیٹھا ہے، وہی ذمہ دار تھا، اور بورڈ سارا کمپرومائز تھا اور آج بھی کمپرومائز ہے. اور ہر حکومت سیاسی چاہتی ہے کمپرومائز لوگ ہوں، یہ ایک جنرل فیلنگ ہے. آپ کہتے ہیں پیمرا نے لائسنس دیا 14 میں، آج بھی وہی پیمرا بیٹھا ہوا ہے اور آگے آپ ایکسٹینشن بھی دینے جا رہی ہیں اسی پیمرا چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں اور آپ نے صرف چند لوگوں کو ٹرانسفر کیے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کے بعد، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں جس طرح خالد نے پوچھا، میں وہ لائسنس کے اس میں تو نہیں جا رہا، جو ایچ ڈی کا تھا، آپ نے نیوز کی ایچ ڈی کی بات کی، جو پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے مجھے تو پتہ ہے، بتا دیں کتنی پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے اور ایکچوئل ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے، جو کمپنی کس کی ہے انفینٹی. کیونکہ مجھے بھی پتا ہے یہ بلڈنگ میں بھی دیکھتا رہا ہوں، چیزیں دیکھتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کس طرح کہاں پیسے گئے ہیں. تو 40 کروڑ تو ایک مرتبہ ریلیز ہوا ہے صرف ایچ ڈی کے لیے، اور ایک سال میں 1 ارب روپے کے قریب ریلیز ہوا. ٹھیک ہے جی، آپ کے 4 سوال ہیں، چاروں دے دیں اور بھی ہیں، کریں بالکل کریں جی کریں. پہلے یہ بتا دیں کہ یہ بورڈ وہی بیٹھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ایسا کیسا نالائق بورڈ تھا جس کو یہ نہیں پتا کہ اسپورٹس والے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ تو گارنٹی دی جاتی ہے صرف، اور وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اپروول بھی دے رہے ہیں ہر چیز کی، اور آج بھی وہی بورڈ بیٹھا ہوا. ہو گئے سوال پورے؟ اچھا، پہلا سوال آپ نے کیا کہ یہ جو کمپنی ہے جس کا نام انفینٹ کچھ ہے، انفینٹ، میں نے پہلے اس کا نام آپ کو بتایا ہے، انفینٹ کمپنی ہے،
جس کو بڈنگ پروسیس میں ایچ ڈی اور ایس ڈی اور ایچ ڈی کے وہ پروسیس کے 3 بڈرز تھے ہی نہیں اس میں انفینٹ، اس کو ایک لا کے پی ٹی وی نے وہ کر دیا گیا. اور یہ کس کی کمپنی ہے میں آنیسٹلی کیونکہ میں الزام نہیں لگانا چاہتی، وہ انکوائری ایف آئی اے کر رہی ہے اور مالکان جو ہیں کیونکہ میں کوئی اور یہ اتنی کیئرفل میں نے پریس ٹاک 2 مہینے بعد اس لیے بھی کی ہے کہ میں اس کے اندر پی ٹی وی کا انٹرسٹ جو ہے اس وقت کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کا نیشنل انٹرسٹ فردر کمپرومائز ہو جائے. تو میں نے آپ کو جتنی تفصیل دی ہے وہ تمام کاغذات ویریفائڈ، اور ان کے اپنے یہ جو میں نے آپ کو لاس بھی بتایا ہے، یہ لاس ڈائریکٹر فائنینس نے کل سائن کر کے مجھے دیا ہے، یہ میں آپ کو دے دوں گی کہ ہر انکم کتنا تھا، ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا تھا، اس کی پی ٹی وی کی ایکسپیکٹڈ انکم کتنی تھی، ایکچوئل انکم کتنی تھی، اور اس کے بعد جو 10 اسپورٹس اور اے ٹی وی کے آنے اے اسپورٹس کے آنے کے بعد جو اس کا لاس ہے وہ اس وقت تک ایکوزیشن کے اندر کتنا بنتا ہے، جو میں نے آپ کو 52 کروڑ روپیہ ایک کی ایکوزیشن میں بتایا ہے. اسی طرح کیونکہ ابھی وہ ایونٹس ہوئے نہیں ہیں، اس میں یہ انفینٹی والی رقم نہیں ہے، وہ 35 کروڑ پہلے 40 کروڑ اور پھر 35 کروڑ روپے کی وہ فگر ہے جو روک لی گئی ہے، وہ ابھی جاری نہیں کی گئی. لیکن جو آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ پی ٹی وی بورڈ کے پاس جب یہ گئے اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی اجازت لی، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. اسی لیے جس وقت یہ انکوائری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ بنائی گئی تو ہمیں آئے ہوئے ابھی مجھے وزیر بنے ہوئے 2 دن ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آئی اس میں کاغذات کو کنسیل کیا نہیں بتایا گیا، نئی چیزیں بتائی گئیں. جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فردر پروب کرتے رہے، میں نے اس کو مانیٹر کیا کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ چاہتی تھی، میں اپنا انفلوئنس، کیونکہ پہلے بھی وزیر نے یہ ڈیل کروائی تھی عمران خان کے کہنے پہ جس پہ یہ دستخط ہوئے. کمیٹی جس میں نے آپ کو نام بتایا ایویلویشن کمیٹی کے جو ممبر تھے وہ تمام سینئر افسران ہیں پی ٹی وی کے، ان کے دستخطوں سے ایویلویشن ہوئی، مارکنگ ہوئی، فردر ایویلویشن، ری نیگوسیشن، سب کچھ. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی ہے کہ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن اور وہ انکوائری ہے جو ہفتے سے شروع ہو چکی ہے 10 ڈیز سے، کیونکہ ان کا کمپلیٹ پروسیس پورا ہو گیا ہے، انہوں نے جتنا ہم نے ریکارڈ جمع کرایا تھا وہ سب ایویلویٹ کر لیا، اور اب ان پرسن ان تمام لوگوں کی انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. بورڈ کی انکوائری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور جو یہ سائن کرنے کے لیے ڈائریکٹرز اور جس وقت یہ ڈیل کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنی پوزیشن سے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے ڈیورنگ دس انکوائری. اور اب بھی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ تمام وہ لوگ جن کے دستخط موجود ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے، اور جو اس انویسٹیگیشن کے رزلٹ میں چیز آئے گی، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جرم کے مطابق سزا دی جائے گی. دیکھیں، اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ری نیگوسیشن کا پروسیس ہوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تفصیلات اور بھی زیادہ گھنونی ہے. جب یہ نیگوسیشن کا پروسیس ہو رہا تھا، ری نیگوسیشن کا، بورڈ کو نہیں بتایا گیا کہ ہم ری مارکنگ اور ری نیگوسیشن کریں، منٹس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یہ اسپورٹس اور ایم ڈی پی ٹی وی اور عمران خان اور وزیر سہولت کار، اور یہ تمام وہ ایویلویشن کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں خط آتا تھا، وہ خط میں لکھا جاتا تھا اب یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایویلیویٹ ہو رہا ہے، ہم مارکنگ کرتے تھے، پھر خط آ جاتا تھا اسی دن کہ اب اس کی ری نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے، اب اس کی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے، اب اس کرائیٹیریا کے اوپر اس کمپنی کو اور دوسرے کرائیٹیریا کے اوپر دوسری کمپنی کو مارکنگ کی جائے. اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے مارکنگ کا ظلم بتایا ہے وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے. لیکن جو اس میں ملوث ہے، چاہے وہ ڈائریکٹر ہے، چاہے وہ ایم ڈی ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم، چاروں ہینڈ ان گلو ہیں. یہ ساری ڈائریکشنز جو آ رہی تھیں یہ سب چیزیں عمران خان کی طرف سے آ رہی تھیں، اور عمران خان کی وہ اسپوکس پرسن اسکرین جو آج آپ کے سامنے ہے اس کو یہ بلینز کا فائدہ پہنچا کر صحافت کو خرید کر وہ اسکرین خریدی گئی ہے. سوال صرف میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم خود یا منسٹر اس ٹائم خود انہوں نے براہ راست آ کے سب کچھ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی پی ٹی وی کے اسپورٹس کے یا بورڈس کے کچھ ممبر بھی ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سہولت کاری کی ہوگی، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس میں بورڈ کے منٹس بھی پبلک ڈاکیومنٹس ہیں، کورٹ کا ریکارڈ تمام پبلک ہے، اور وہ تمام بورڈ کے پاس جو چیزیں آئیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کو دے دی، وہ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں.
اس بورڈ کو پاس یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ری نیگوسیشن پہلے ہم نے بلٹس کو سلیکٹ کر لی. اور میں آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بلٹس ایم گروپ اے آر وائی کیونکہ یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور اس منصوبے کے اندر یہ ایگریمنٹ اور یہ ڈیل جو ہے وہ اوارڈ کی گئی جس کی نشانیاں اور ثبوت ہمارے سامنے ہم 24 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بات وہ ہے. لیکن پورا ایگزیکیوشن میں جو سٹیجز کراس کی اور پی ٹی وی بورڈ نے کیا رول پلے کیا وہ تمام اس ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ کیا بورڈ کے پاس آتا تھا اور کیا بورڈ کے پاس نہیں آتا تھا. اور پھر یہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. آج بھی پتا ہے کیا ہوا ہے. اور وہی میں نے جو بات کہی ہے کہ یہ انٹرنل انکوائری ہو کے مجھے کہا گیا جی اس کو انٹرنل سزائیں دے دیں, ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں. کیوں ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں؟ کمیٹی لوگ موجود, میڈم یہ ڈپارٹمنٹل دے دیں. میں نے کہا اچھا تو جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تو ڈپارٹمنٹل سزائیں نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے. ٹرمینیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں, شو کوز دے دیا گیا ہے اور انشاءاللہ نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں تک ہم جا سکے یہ رائٹس واپس پی ٹی وی کو دیے جائیں گے اور دوبارہ سے یہ رائٹس ٹریڈیشنلی جو پی ٹی وی کا حق ہے, جو پی ٹی وی کی ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے, یہ دوبارہ چیزیں انشاءاللہ وہاں پی ٹی وی کے ایک سوال مجھے کرنے تھے پلیز. میڈم آپ نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں اس میں جیو ٹیلی ویژن جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے کر گیا وہاں پر پیپرا رولز کے متعلق بھی اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں وضاحت موجود ہے اور اس معاہدے کو قانونی قرار دینے کی بھی چیز موجود ہے. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ معاملے کو ہم عدالت لے گئے, جب ایک معاملہ عدالت میں ہے اور بورڈ نے منظوری دی تھی, بورڈ میں سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے, جو سرکاری ملازمین تھے جن کا تعلق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں سے ہے, ان لوگوں نے کیسے اس کی منظوری دی اور ایک معاملہ جب کورٹ میں ہے تو پھر اسے پریس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ معاملہ کورٹ میں اس اگریمنٹ کو بچانے کے لیے اور سائڈ کرنے کے لیے تھا پی ٹی وی کا, کیونکہ پی ٹی وی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ اس کو لیگلائز کیا جائے اور جو کورٹ میں لوگ اس کو لے کر گئے ہیں اس میں پی ٹی وی اس حکومت کے آنے سے پہلے اس معاہدے کو لیگلی پروٹیکٹ کر رہا تھا. لیکن جس وقت یہ معاہدہ ایک کورٹ کا معاہدہ ہے جو کہ کورٹ میں کیس ہے اور اس میں پی ٹی وی کا سٹانس بدل چکا ہے. یہ تمام ڈاکیومنٹس جو اس وقت سبمٹ کیے گئے ہیں اور جو لائر ہے, جو لیگل اوپینین ہے, جو ہمارے اس وقت کاؤنسل ہیں, انہوں نے کورٹ کے اندر اپنا سٹانس اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ, ان تمام ثبوتوں, ان تمام چیزوں کے, اور اس پہ ابھی ہیئرنگ جاری ہے. جو پی ٹی وی کا معاملہ اس ڈیل کا ہے یہ انلیگل ڈیل ہے, غیر قانونی ڈیل, اور آپ نے جو بات کہی کہ اس کے قانونی ہونے کا کوئی کہیں کاغذ موجود نہیں ہے. کسی جگہ پہ کورٹ میں کیس ہے جس میں پی ٹی وی کا یہ ریکارڈ ہے, آپ پی ٹی وی کے کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ قانونی طور پہ بورڈ کے اپروول سے ڈاکیومنٹ یہ اگریمنٹ ڈیل دی گئی ہے. اس کے اوپر 2 پارٹیز کورٹ میں ہیں اور ابھی منسٹری آف انفارمیشن کا سٹانس منڈے کو, جو کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے, وہ ہم منڈے کو کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں. یہ ڈیل جو کہ پی ٹی وی کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, پی ٹی وی کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, نیشنل براڈ کاسٹر کو کر کے دی گئی ہے, قومی شناخت جو پی ٹی وی ہے اس کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق ایگزیکٹو کا ہے. اور اگر ایسی غیر قانونی ڈیل ایک دن بھی چلتی ہے تو اس کو میں انڈورس کرتی ہوں. اور میں ایسے غیر قانونی کام کو, کیونکہ نہ میری کمپنی ہے انفینٹ, نہ میرا کوئی چینل ہے, نہ میں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے, نہ میں نے چوری کی ہے, نہ میں نے ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا ہے, نہ میں نے اداروں کے خلاف بیانیہ بنانا ہے. وہ ڈیل جو غیر قانونی ہے, انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے گی, میں ایز چیف ایگزیکٹو حکومت اور میں اس ادارے کی, اس ڈپارٹمنٹ کی وزیر ہونے کے اس پہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق بھی رکھتی ہوں, جواز بھی رکھتی ہوں, اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹریڈیشنل رائٹس آف ایکوزیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف پی ٹی وی واپس بحال کیے جائیں گے. طاہر صاحب کرنا تو کر لیں, ویسے طاہر صاحب کر لیں.